حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شائخ خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے ملک میں سیاسی استحکام ہے نہ ہی معاشی استحکام ہے، اور فارم 47 والے جو ہیں نا وہ ملک نہیں بناتے. اور جس طرح سے آج انہوں نے گفتگو کی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ عوام پاکستان پارٹی جو ہے وہ دوسری جماعتوں سے کتنی مختلف ہوگی؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ صرف تھوڑا سا جائزہ لیں گزشتہ چند مہینوں میں کون کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی، بنائی گئیں، اور پھر ان کی پشت پناہی کون کرتا تھا، کس طریقے سے ان کو سپورٹ ملتی رہی، اور پھر کس طریقے سے وہ بند کمروں میں بتاتے رہے کہ یہ کس کی سپورٹ سے ہم جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، کون سے افراد ہمارے پاس آ جائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ابھی ریسنٹلی جس طرح IPP بنی تھی، استحکام پاکستان پارٹی، جہانگیر ترین، علیم خان، نون چودھری وغیرہ یہ سب اکٹھے ہوئے تھے، تو کیا یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ کون ہے اس کے پیچھے؟ اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طریقے سے آئے، ایک جماعت کو ٹاسک لیا، اس کو ٹارگٹ کیا، اس کے خلاف جو ہے لمبی داستانیں کرپشن کی سنائی گئی، لوٹ مار کے دھندوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ کام چلتا رہا. پھر ہم نے دیکھا PSP جب بنی مصطفیٰ کمال صاحب کی سیاسی جماعت، اس ٹائم بھی ہمیں پتا تھا، اس ٹائم اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، IPP کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. یہ تو جو ہے وہ بات سر عام تھی، ہر زبان زد عام تھی کہ یہ ان کو کون چلاتا ہے، کن سے مل کر آتے ہیں، یہ سیاسی جماعتیں کس کے ساتھ پہ چل کے آگے آنا چاہتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی پرویز خٹک صاحب کی، اور یہ چیزیں سامنے آئی کہ یہ جو جماعت ہے یہ آ کے اقتدار میں پوزیشن لے گی، اور یہ سارا PTI کا پورا جو کریم تھی یا جو جن کے ساتھ ووٹر اٹیچ تھا وہ کنورٹ ہو جائے گا PTI پارلیمنٹیرین میں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک باپ پارٹی بھی بنی بلوچستان میں، ہمیں بتایا گیا کہ، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کس طرح انوار الحق کاکر صاحب اور جام کمال اور باقی لوگ کس طریقے سے وہاں پر آئے، اور وہ پھر کس کی سپورٹ سے وہاں پر پوزیشن میں آتے رہے، اور پھر وقت نے بتایا کہ وہ کب کب کہاں گئے اور کن کی سپورٹ سے گئے. ایک تو ہمیں یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. دوسرا، اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، فار ایگزامپل کہ اگر ایک میرے پاس گھر ہو، ہمارے پاس ایک گھر، اور ہم کہیں کہ ابھی یہ خدا نہ خواستہ گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے، اور گھر کی دیوار یا ایک نیا گھر بنانے کے لیے ہم احتیاطاً 1 2 3 پلاٹ لے کر رکھ لیتے ہیں، اس کی اینٹ لگا دیتے ہیں کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اس کو کھڑا کر دیں گے. اب یہی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت، جس طرح ماضی میں سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی رہیں، ایک سیاسی جماعت گھر تھا، سیاسی جماعتیں تھی، اور ایک پلاٹ لے کر اس پر اینٹ لگا دی گئی، اور اس کا آغاز آج سر عام سامنے آیا اور بتایا کہ ہم کون سے ہیں. اور دوسرا جو پریس کانفرنس کرنے والے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب، خاقان عباسی صاحب، زعیم حسین قادری، مہتاب عباسی، ظفر مرزا، تھوڑا سا آپ ماضی میں جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کن کی سپورٹ سے کیا کیا نعرے، کیا کیا اعلانات، کیا کیا بیانات دیتے تھے، اور کیا کیا ان کے دعوے تھے. حسن صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں میں ادھر بھی آتا ہوں، دیکھیں کیا کیا بات کرتے تھے کہ ہم کس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے، ہم کون سے پالیسی اپنانی چاہیے، کس طریقے سے اقدامات ہونے چاہیے، کون ان کو کب سپورٹ کرتا رہا. جب PDM 1 آیا تو مفتاح اسماعیل صاحب کو کس طرح سپورٹ حاصل کی گئی، کس طرح اینٹی استعمال کیا گیا اسحاق ڈار صاحب کے اگینسٹ، اور یہ کہا گیا کہ یہ بہت اچھی اکانومی پوزیشن کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ تو اب اسے ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں، دل برائی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اسلام آباد میں کیا سچویشن ہوتی رہی. پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو آج ایجنڈا لے کر آئے ہیں جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں بدلیں گے نظام، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت IPP 2 ہے، اور ایجنڈا فالو کرے گی تحریک استقلال کا. تحریک استقلال کیا ہے؟ تحریک استقلال اگر صرف میں بتاؤں، وہ جو ہے ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے یہ بنائی تھی جب یہ جسٹس پارٹی ہوتی تھی 1917 میں، یہ کنورٹ ہو گئی تھی تحریک استقلال میں. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اصغر صاحب نے، اور ان کی یہ کتاب کا نام تھا چہرے نہیں نظام کو بدلو. مجھے لگتا ہے وہ کتاب کو پڑھ کے اس میں سے نکالا گیا بدلیں گے نظام، اور ایجنڈا وہ فالو کیا گیا. دیکھیں جب تحریک استقلال تھی تو اس وقت 1970 کے بعد جب ایک ہنگامہ رائی ہو گئی، ان کو یہ ہار گئے، یہ پوزیشن نہیں بنی، تو انہوں نے 2 ایجنڈوں پر کام کیا کہ جو جماعت جیتی ہے اس کو اقتدار میں لایا جائے، اور وہ ان نکات پر کام کیا، حکومت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ وہ کام ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں گے ورنہ فلاں ہو جائے گا، یہ اقدامات ہو جائیں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے. اور پھر یہ ایک پوزیشن میں بعد میں بھی اس میں ڈویژن ہوتی رہی، کوئی آیا کوئی چلا گیا، بڑے بڑے سیاستدان اس جماعت میں رہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت
اس میں کچھ بڑے نام آئیں گے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، ذوالفقار کھوسا صاحب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، جاوید ہاشمی صاحب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، جنوبی پنجاب کے کچھ 6-7 افراد ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن کو کسی حد تک قبولیت بھی ہے، مقبولیت بھی کسی حد تک اپنے علاقے میں رکھتے ہیں، ان کو اس پارٹی میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس پارٹی یہ آج اسی نے پریس کانفرنس کیوں کی، اس کے بھی ہمیں پیچھے جانا چاہیے۔ اطلاعات تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آج سے کوئی چند ماہ قبل جب حالات کافی ٹائٹ ہوتے چلے گئے، حکومت کے لیے پریشر بڑھتا چلا گیا، تو آپ نے وہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی۔ یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ایک کتاب بھی لکھی تھی سہیل ورائے صاحب نے، پھر پتہ نہیں آئی کیا بنا، اور پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ لیکن جب یہ زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیے گا، ساتھ ساتھ مائنڈ کر جائیں گے، نہیں وہ کریں، دیکھیں اچھا زیادہ گہرائی میں نہ جائیے، جب وہ اجلاس ہوا تو میری اطلاع یہ ہے کہ اس اجلاس میں یہ کسی ایک سیاستدان نے یہ بات کہی کہ جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی۔ پارٹی کا مطلب کہ جو حالات ٹف ہوتے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے لیے اقتدار میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو سائیڈ لائن ہوتے ہوئے انجوائے کر رہی، حالات ان کے لیے تو بڑے مناسب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کے بعد جب اندازہ ہوا کہ حالات اس حد تک خوفناک ہو جائیں گے، اور پھر بند کمروں میں جو نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کئی جگہوں پر روکا گیا، شہباز شریف صاحب بھاگ دور کرائے، حالات کو قابو میں کیا، اور اب پھر انہوں نے آج ہنگامی طور پہ جو اجلاس مری میں بلا لیا، اور اس سے پہلے جو چیزیں چلتی وہ تمام تر معاملات کا علم تھا، اور اس کے بعد یہ وہ پس منظر ہے جس کے بعد یہ پارٹی منظر عام پر آئی، اور اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ غائب تھے۔ دیکھیں 3 اس پارٹی کے مین کرتا درتا تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، اور تیسرے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ وہ لائن لیتے تھے کہ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مہنگی بجلی، بچہ اسکولوں سے باہر، علاج معالجے کے لیے مافیا، شرافیہ، ان کی یہ باتیں یہ تینوں افراد کرتے تھے۔ ہوا کیا، انہوں نے کہا جی آپ پریس کانفرنس میں آئے، تو جب میری ان سے بات ہوئی، جو پریس کانفرنس کرنے والے تھے ان میں سے ایک ہم جو بیٹھے تھے، ان سے بات ہوئی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذرا پارٹی سے اور اپنے گھر میں بات کر لوں کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں یا نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ کون سے گھر میں بات کرنا چاہتے ہیں اور کون سی پارٹی سے، وہ کون سی عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا، میرے خیال میں انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہا کہ بھی آپ دیکھیں، میں دیکھوں گا کہ حالات بنیں گے، پھر آئیں گا، ساتھ سپورٹ کروں گا، آؤں گا، نہیں ورنہ میں تو اپنی دوسری لائن رکھوں گا۔ یعنی ان کو بھی تھوڑا سا خدشات تھے کہ یہ پارٹی پر اگر پہلے ہی چھاپ لگ گئی، اور آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کوشش کریں گے کہ اس پارٹی کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ لایا جائے، لیکن اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس میں آنے والے شخصیات کب کیسے استعمال ہوتے رہے اور کس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے۔ یہ پارٹی بھی آ جائے، تمام پارٹیاں مل جائیں، مقابلہ ان کا ایک پارٹی کے ساتھ ہی ہے، اور مقابلہ ان سب کا ایک کے ساتھ ہی ہے۔ یہ وقت بتائے گا کہ حالات کس طرح ہوتے ہیں۔ آج تک کی سچویشن کے مطابق جو حالات چل رہے تھے وہ تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔